اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو منافقت ہو، محبت ہو، یہ ناپنے تولنے میں نہیں آتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، جو مشن ہمارے سامنے رکھا، یہ اصل میں اس کی جد و جہد ہے، جس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ جب اس جد و جہد سے آدمی کنی کتراتا ہے، اس سے ہٹتا ہے، اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ منافقت کا مرض پھر غیر شعوری طور پر اس کے اندر سرایت کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو، لیکن آہستہ یا آہستہ دیمک کی طرح یہ جو انسان کے اندر ایمان کی پونجی ہے، یہ اسے کھاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اس کی علامات بھی حدیث میں آئی، لیکن وہ علامات ہیں، اصل مرض اور ہے۔ اصل مرض انسان کا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جان کھپائے، نہیں چاہتا کہ اپنا مال کھپائے، اپنا وقت لگائے۔ اصل مرض اس کے اندر یہ ہے۔ اصل میں اس سارے کو بچانے کے لیے کبھی وہ جھوٹ بولے گا، کبھی قسمیں کھائے گا، کبھی جھگڑا کرے گا، کبھی وعدہ خلافیاں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کی طے میں اصل میں بچاؤ ہے۔ تو اس صورتوں کے حوالے سے ہم نے اس کی لغوی بحث کی کر لی تھی منافقت کی، اسی طرح اصطلاحی معنوں میں بھی اس کے کیا معنی تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے تھے، اور ہم نے صورت کے مضمون کا آغاز کر دیا تھا، اور آغاز ہوا تھا اس واقعے سے یا اس بات سے کہ عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ سے پہلے اٹھ کر اعلان کرتا تھا کہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، بظاہر دیکھے سامنے تو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ خود نہیں مان رہا اللہ کا رسول۔ اگر اس نے مانا ہوتا تو یہ ان کی باتوں پر عمل کر رہا ہوتا۔ یہ زبان سے کہہ رہا ہے، اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ورنہ اس کے دل جو ہے وہ وہی نہیں دے رہا۔ تو اذا جاءک المنافقون، بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ذرا اجتماعی لحاظ سے، تاکہ کوئی ایک پوائنٹ آؤٹ بھی نہ ہو اور میسج بھی پہنچ جائے کو۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ یقیناً آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، وہ اللہ تو خوب معلوم ہے اللہ کو، اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ منافقت کے درجے میں نے کہا کہ جھوٹ سے شروع ہو جاتی ہے منافقت۔ جب تک تو انسان اپنے جرم کا اعتراف کرتا رہے تو یہ ضعف ایمان ہے، یہ بیماری ہے۔ اسی لیے اس کو شروع میں کیا کہا گیا کہ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا، اور جب بڑھایا تو وہ کیا ہوا؟ جھوٹ کی شکل میں آ گئی، پھر جھوٹ سے اگلی قسموں کی شکل میں آ گئی،
اور پھر اگلی اہل ایمان کے لیے دشمنی آ گئی۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ٹھیک ہے ایک تعلق کا بھروسہ ہوتا ہے، ایک اس کی لاج رکھتے ہیں، ورنہ انہیں کوئی ہماری داڑیاں اچھی تھوڑی لگتی ہیں۔ اگر دل سے وہ ان کے اندازہ کرے نا تو وہ محسوس ہی کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، میں انہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازاں پڑھ اندر سے وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھے۔ تو یہ وہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو کیا کر لیا؟ ڈھال بنا لیا۔ جب ایک اہل ایمان آدمی کے سامنے کو اللہ کی قسم کھا لے تو بندہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اسے پتہ بھی ہو یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی خاموش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی چرب زبان آدمی میرے سے غلط فیصلہ بھی لے جائے، لیکن یقین رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے فیصلے سے بھی زمین اس کو ملی ہے اور اس کی نہیں تھی تو وہ قیامت کے دن اس کے سر پر رکھی جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمین مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اسے تو پتہ ہے کہ میں نے صحیح لیا یا غلط۔ تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، بس رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو ان کا طرز عمل ہے، جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ برا ہے۔ یہاں تک ہم نے بات مکمل کر لی تھی، پڑھ لی تھی۔ اب آگے بات آ رہی ہے ذالک بانہم، یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے، یہ کیفیت کیوں آئی؟ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ اب یہ کفر زبانی نہیں کیا۔ اب ہوتا ہے کہ انسان کو ایک وقت آتا ہے تو بات اچھی لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان کے راستے پر چلوں گا، اللہ کی بات مانوں گا، اللہ کے رسول کی بات مانوں گا، لیکن پھر بعد میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اس سے انکاری ہو جاتا ہے۔ برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اچھا اس میں تو پھر جان بھی لگانی پڑے گی، اس میں تو مال بھی لگانا پڑے گا، یہ وقت لگانا پڑے گا۔ اب جب وہ اس کے مطالبے آتے ہیں ایمان کی فیس ویلیو پہ، اس نے قبول تو کر لیا کہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، لے آتا ہوں، لیکن آخرت میں کامیابی ہے، جنت ہے، بہاریں ہیں، تو ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب کہتے ہیں کہ نہیں ایمان کے ساتھ اس کے یہ تقاضے بھی ہیں، یہ کھپانا پڑے گا سارا کچھ جو تمہارے پاس ہے۔ مستخلفین، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے، جن جن چیزوں میں بھی ذہانت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، لسانی طاقت دی ہے، جائیداد دی ہے۔ لوگ تو اپنی جائیدادیں عورتوں کے لیے بیچ دیتے ہیں، مزار حسن میں بیچ آتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یہاں بھی وہ محبت ہے اگر اس سے تو یہ بیچنی پڑے گی، یہاں اس کو ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ سارا خرچ کرنا پڑ جائے۔ آخر دی ہے نا صحابہ کرام نے، انہوں نے پوری جائیدادیں وقف کی ہیں، دی۔ اب جب یہ مطالبے آتے ہیں تو انکاری ہو جاتا ہے۔ اب جب انکاری ہو جاتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا؟ مہر لگا دی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ تفقہ سے آ رہی ہے، اب یہ فہم سے آ رہی ہے، اب یہ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بینک والا کوئی مینیجر ہو، بڑا ذہین ہوتا ہے، سارے حساب کتاب ادھر ادھر، لیکن جب آپ دیکھیں نا، محسوس کریں بات کر رہا ہو یا آپ اس سے دین کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ مخبوط الحواس آدمی سے بات کر رہے ہیں، کوئی ادھر کی کر رہا ہے، کوئی ادھر کی کر رہا ہے، کوئی سمجھ۔ جسے کہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کو کیا کیا ہو، شیطان نے من المس بس کر کے مخبوط الحواس کر دیا، اسے سوچ سمجھ سے ہی ختم کر دیا۔ وہ جیسے اردو میں ہے نا واقعہ بھی ہے کہ آدمی ان چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، کہ علی گڑھ کے ایک پروفیسر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح نکلتے تھے اور واک کرتے تھے، اپنی چھڑی لی اور گارڈن کسی میں گئے، گلی میں گئے، واک شاک کی، اور آ کے تو ایک دن وہ بڑی کسی گہری سوچ میں غرق تھے، کسی مسئلے میں گم ہو گئے۔ اب واپس آئے تو ان کا معمول یہ تھا کہ آ کے نہ چھڑی دروازے کے پیچھے رکھتے تھے اور خود بیڈ پہ لیٹ جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس دن کیا کیا کہ بڑی چھڑی جو تھی وہ بیڈ پر رکھی، خود دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ایک جسم تو آٹومیٹکلی کام کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ انسان اس طرح گم ہو جاتا ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر اسے بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ موڑ لگا دیتا ہے۔
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم ان کے جسموں کو دیکھتے ہو، جسے کو دیکھتے ہو، بڑے توانا، اچھا یہ جو مال بچاتے ہیں، جان بچاتے ہیں، یہ صحت بھی تو ٹھیک ہوتی ہے نا، اس میں کھانے پینے والے لوگ ہوتے ہیں اکثر، تو بڑے توانا، تندرست، رونق ہوتی ہے چہروں پر. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو سنتے بھی ہو بڑے توجہ سے. اب ظاہر ہے کہ باحثیت آدمی، امیر کبیر آدمی بات کر رہا ہو تو اس کی بات بھی بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں، اچھا یہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا بھی لیا ہوتا ہے انہوں نے، اب یہ ان کی بات بھی بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے. کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے کہ گویا یہ جو سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں دیوار کے سہارے جو کھڑی کی جاتی ہیں، یہ وہ ہے. لیکن اس زمانے میں بھی کہیں جب قرآن اترا تو عربوں کے پاس بھی اس وقت تو پیٹرول نہیں نکلا تھا نا، نہ گیس تھی، وہ بھی کیا جلاتے تھے؟ لکڑیاں. تو آپ کو معلوم ہے جو ہم بھی پرانے زمانے میں لکڑیاں ہی ساری جلاتے تھے، یا آپ بھی جلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے خشک کرتے ہیں. تو یہ ایسے ہیں کہ جیسے خشک لکڑیاں. ایک ہے لکڑی درخت کے ساتھ جڑی ہوئی، ایمان کے منبع اور سر چشمے کے ساتھ جڑی ہوئی، اپنی طاقت پر ہوتی ہے. وہ ایک ٹہنی بھی درخت سے اکھاڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہے یہ سارا ہے، ذرا ہوا بھی چلی تو گر گئی. اور اسی کو ویسے اللہ بخشے یہ پیر نصیر الدین صاحب کہتے تھے کہ آج حال ہمارا یہ ہے کہ کوئی سندوں کے سہارے کھڑا اور کوئی ڈگریوں کے سہارے کھڑا، بیچ میں کچھ نہیں ہے ہمارے. یہ جو علم ہے، ایمان ہے، یہ اندر سے اس طور پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آج بس ان چیزوں کے سہارے کھڑے ہیں. اور ان سہاروں نے بھی ہمیں اتنا پکا کر دیا، اتنا پکا کر دیا. ہو سکتا ہے ایک آدمی جو دیندار نہ ہو، اس کے سامنے کوئی آیت پڑھے، کوئی حدیث پڑھے، وہ پھر بھی مان لے. لیکن دیندار جو اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے مسلک کے ساتھ پکا ہو گیا ہو، وہ ہو سکتا ہے سننے کو تیار ہو. وہ اس آیت کی بھی اور حدیث کی بھی 10 تشریحیں کر دے گا کہ بزرگوں نے کہا تھا یوں کر دے، یوں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تمہیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آئے. ایسے پکے ٹھکے ہوتے ہیں. اور اندر حال کیا ہے؟ خشک لکڑیوں کی مانند ہے. یکسبون کل صیحۃ علیہم، اور جب بھی کوئی بات آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں کے اوپر آئی، مصیبت آئی کیا آئی. اب کون سی مصیبت آئی، کیا ہوا؟ اب آ گیا کہ آ رہے ہیں مکہ والے، جنگ کے لیے نکلو، بدر میں چلنا ہے، احد پہ چلنا ہے، خندق کا معاملہ ہے، تبوک میں جانا ہے. اب جو ہی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آ گئی. ہم العدو، یہی دشمن ہے، یہ اصل میں مارے آستین ہے، یہ خطرناک دشمن ہے، یہ تمہاری بغلوں میں ہے، یہ تمہاری صفوں میں ہے. فاحذرہم، تو کیا کرو؟ ان سے بچو، ان سے اپنی حفاظت. اچھا ان کا پریشر بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں. اچھا تندرست و توانا ہونے کے ساتھ ساتھ مال و دولت والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اثرات آ جاتے ہیں. تو بچو ان سے، اس اثر سے بچو. وہ جو بات میں نے میرے حال ایک اس نشست سے پچھلی نشست میں گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ بصیرت دے دے. اتقو فراست المومن، وہ بڑی فراست ہو کہ انسان ان ساری چیزوں کو چاہے کتنی خوشکن کیوں نہ لگے، ان کی تہ میں چھپے ہوئے شر کو دیکھ لے. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غضب کی نشانی ہے. انا یوفکون، کہاں یہ پھر جاتے ہیں، کدھر یہ گم ہو جاتے ہیں، کہاں بھٹک جاتے ہیں. اللہ ہلاک کرے انہیں، یہ بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی بھیجے ان کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا راستہ ان کو جو ہے وہ عملاً بھی کر کے دکھا دیا. پھر بھی یہ کہیں ادھر ادھر اگر نکل جاتے ہیں تو ایسوں کو اللہ ہلاک کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے. ایک بات سمجھ آ گئی، آپ کسی نے سمجھا دی، دوسرے نے سمجھا دی کہ دیکھو یہ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. برادری ہونی چاہیے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے. تو غلط سائڈ پر جا رہے ہو تو آؤ توبہ کرو.
آؤ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اللہ کے رسول کے پاس چلو تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کرے، استغفار کریں۔ لو رؤوسہم، تم دیکھو کہ یہ کیسے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور مٹکاتے ہیں اپنے سروں کو، ورائتہم یصدون وہم مستکبرون، تم دیکھو ان کو کہ یہ رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے۔ یہ وہ لوگ ہیں وہم مستکبرون، اور کیا کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ یہ تکبر کیسے آ جاتا ہے؟ یہ جو جھوٹی عزت نفس ہے نا، یہ انسان کو اور گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں نا، آپ تو منت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑی شے ہوں، میں بڑی توپ ہوں، بڑا میرا مرتبہ ہے، اسی لیے تو آ کر میری منتیں کر رہے ہیں نا، اسی لیے آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں، میرے بغیر تو یہ کام ہوتا ہے۔ اب اس کی گردن اور اکڑ جاتی ہے۔ فحظت العزت بالاسم، اس کی یہ جھوٹی عزت نفس اسے اور گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور اس طرف لے کر جاتی ہے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اب یہاں وہ بات آ گئی کہ سورہ نساء میں اور غالباً وہاں پر جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے لیے چاہے استغفار کریں یا او لا تستغفر لہم، ہاں وَإِن تستغفر لہم 70 مرہ، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی توبہ کریں گے تو فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے معاملہ۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، کافروں سے بھی ایک بدتر پوزیشن، یہ محرومی۔ تو یہاں کہا گیا کہ سواء علیہم، یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کے اوپر، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ کیوں؟ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں تو معاف نہیں کرے گا، آپ چاہے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہجاروں کو، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت اس کو دیتا ہے جو طلب ہدایت کرتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو چاہتا ہے صحیح راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہدایت والا زبردستی والا تو ہے نہیں کہ زبردستی کسی کے گلے میں ہدایت ڈال دے، یا ہم تعویذ لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں تو شاید وہ سدھر جائے، ایسا اللہ کا۔ پیاس اسی کی بجھتی ہے جسے پیاس لگی ہوتی ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے طلب ہدایت ہوتی ہے۔ اچھا، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اب ایک واقعہ یہ ہوا کہ غالباً غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، یہ سن 6 کا غالباً واقعہ ہے۔ پھر راستے میں ایک جگہ جب پڑاؤ ہوا، رکے ہیں، تو ایک انصاری صحابی میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ان میں جھگڑا ہو گیا، اس نے لات مار دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے، جو مدینہ کے بندے تھے۔ اب اس پر موقع مل گیا عبداللہ ابن ابی کو، اس نے کہا آج یہ دن آ گئے کہ یہ ہمیں لاتے مارے، اور عربی کا ایک محاورہ ہے بڑا غلط، وہ اس نے پڑھا، سم من کلبہ کا یاکلوک، اپنے کتے کو پال پوس کر بڑا کرو گے تو ایک دن دیکھنا تمہیں ہی کاٹے گا، سم من کلبہ کا یاکلوک، ہمارا کتا موٹا ہو کر بڑا ہو کر تمہیں کاٹے۔ اور یہ بات اس نے کس کے لیے کہی؟ عام مسلمانوں کے لیے کہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے پناہ دی، ہم نے ان کے اوپر خرچہ کیا، اور آج یہ ہمیں ہی لاتے مار رہے ہیں، اور ہمیں ہمارے ہی جو ہے وہ عزت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تم جو ہے نا انہیں پیسے دیتے ہو، تمہارے خرچوں پر یہ پلتے ہیں، تو بند کر دو انہیں خرچے دینا، ان کو چندے دینا، تو یہ سارا کیا ہوگا، یہ ساری بھیڑ ختم ہو جائے گی، چھٹ جائے گی۔
تو ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، تو دیکھنا یہ سارے کے سارے جو تم ان کے نزدیک ہیں مت دو ان کو، تو کیا ہوگا؟ حتی ینفضوا، یہ سارے کے سارے پھیل جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کہ یہ سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اللہ والے۔ تم خواہ سمجھتے رہتے ہو کہ یہ وارث میں ہو، وارث میں ہو، وارث تو اصل میں للہ میراث السماوات والارض، اللہ کی ہے میراث۔ تم نے بیٹے کو دے دی، بیٹے نے پوتے کو دے دی، پڑ پوتے کو دے دی، ہوتے ہوتے کس کی رہ جائے گی؟ اللہ کی۔ اللہ کی تھی اور واپس آخر میں رہ کس کی جائے گی؟ اللہ کی۔ یہ تو دنیا میں کنسیپٹ ہے، اختیارات کا ہو یا مال کا ہو، یہ انسان کے ذہن میں غلط بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اختیارات میرے ہیں یا یہ مال میرا ہے، اور وہ کوئی دیندار سمجھے، کوئی عالم سمجھے یا دنیا دار سمجھے، ایک ہی بات ہے، یا سیاستدان سمجھے کہ اختیار اور مال، یہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی جس جگہ بھی پہنچ جائے اونچی سی اونچی جگہ پر، وہ یہ سمجھے کہ یہ اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور یہ مال بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ویسے بھی آخرت میں کیا ہوگا؟ دو سوال مال کے متعلق پوچھے جائیں گے نا، کدھر سے کمایا؟ منی ٹریل لاؤ۔ دنیا میں بھی تو کہتے ہیں نا، وہ عدالت کہہ رہی ہے نا منی ٹریل دو، تو اللہ بھی تو کہے گا نا منی ٹریل لاؤ، کدھر سے کمایا اور کہاں خرچہ۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو آدمی نعرہ مارتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ اگر انسان کو یہ سمجھ اور عقل ہو تو وہ کبھی یہ بات منہ سے نہ نکالے کہ یہ جسم بھی تمہارا نہیں ہے اور اس پر اختیار بھی تمہارا نہیں، یہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ تو جب یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو انسان اس بغاوت پر جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق جو ہے یہ باتیں نہیں سمجھتے، یہ سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہوں انہیں کون سمجھائے؟ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، اور وہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹے، لئن رجعنا، اگر ہم لوٹ کر واپس گئے مدینہ، الی المدینہ، لیخرجن الاعز من الاذل، ہم میں سے جو عزت والے ہیں نکال دیں گے ان میں سے یہ جو کمزور لوگ ہیں، ہمیں نکال باہر کریں گے مدینے سے۔ عبداللہ ابن ابی اب اپنا گروپ بڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو نکالیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پھر وہاں وہی بات آ رہی ہے، یہ منافق نہیں جانتے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ عزت اصل میں کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور اہل ایمان کے لیے ان کی عزت کی جائے گی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور یہ بات جب اس نے کہی ہے وائیں کنویں پر کھڑے ہو کر، تو ایک نوجوان صحابی غالباً زید بن ارقم تھے، مجھے سو یاد، تو میری یادداشت کا دھوکہ نہیں کھا رہی، انہوں نے یہ بات جا کر اپنے چچا سے کر دی کہ عبداللہ ابن ابی یہیں۔ عبداللہ ابن ابی سمجھا کہ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے، کھڑا ہے بات کر رہا ہے تو میرے ہی گروپ کا ہوگا۔ اس نے جب ایسی باتیں کی، وہ جب وہاں اس نے جا کے انہوں نے کہا اچھی طرح سے سوچ لو، عبداللہ ابن ابی رئیس ہے، بڑی ہستی ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے مدینہ میں، تو اس کے متعلق تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنی، صحیح سنی۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کر لیا عبداللہ ابن ابی کہ بھائی یہ باتیں تم نے کی ہیں وہاں پہ۔ وہ صاف قسم کھائی مکر گیا کہ میں نے تو کوئی بات میں نے کہا نہیں۔ اب کوئی کیا کہے، وہی بات آ گئی نا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو کیا بنا لیا ہے؟ ڈھال بنا لیا۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ وہ نوجوان جو صحابی ہیں جو ایمان لائے، ان کی پوزیشن کتنی آکورڈ ہو گئی ہوگی کہ بھائی میں نے ایک الزام لگایا اور یہ مکر گیا قسم کھا کر، قسموں کو اس نے ڈھال بنا لیا، اب اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
لیکن اب ایمان والا آدمی کیا قسمیں کھا کے کہے کہ میں نے اس نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، اس کی پوزیشن تو خراب نہیں ہے۔ اب جب یہ آیات اتری تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کان پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ یہ کان سچا ثابت ہو، واقعی یہ باتیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا، خاموشی کی۔ اب آ جائیں جی، آگے آ رہا ہے کہ یہ تو سارا تھا منافقت کا معاملہ، اس میں اس کی علامات آ گئی، وہ واقعات آ گئے، اور بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اصل میں سمجھتے نہیں۔ اور شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی اکثر جو منافقت تھی وہ غیر شعوری تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، آہستہ آہستہ انسان پر چلا جاتا۔ اور آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ زیادہ تر جو ہے منافقت ہے وہ انسان کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے اندر کتنی تبدیلی آ چکی، میرا عمل کس طرح کا ہو گیا، یہ علامات۔ یا اکثر وہ جو کہا گیا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بغیر سوچے سمجھے ایک دنیا کی بھیڑ چال جانوروں کی طرح جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اب اگلی آیات کے اندر اس کا علاج آیا ہے کہ اگر کیا کرتے رہو گے تو منافق نہیں بنو گے، منافقت تمہارے اندر نہیں آئے گی، اور اگر آ جائے تو دوائی کون سی کھانی ہے، بیماری ہے نا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، ایک جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اس کو مرض کے طور پر بھی لیں گے تو میں نے کہا تھا ایک ہے سمٹمالوجی، سمٹمز کیا ہے بیماری کے، بھائی جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی ہے، اور امانت میں خیانت ہے، جھگڑے میں گالی گلوچ ہے، یہ سمٹمز ہے۔ لیکن پیتھالوجی کیا ہے، اس پھوڑے کو چیریں گے جس میں یہ علامات ہیں تو پیتھالوجی کیا ہے اندر، جان و مال کا تحفظ اندر ہی ہے۔ اچھا، علاج میں بھی دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے۔ ایک ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اسباب یا چیزوں کو دور کرتے ہیں، اور ایک اگر لگ جائے، جیسے زکام کے بارے میں، ابھی مجھے ٹرمینالوجی اس وقت ایگزیکٹ ذہن میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں زکام کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لگتا ہے وہ خود ہی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دوائی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی علامات یہ ختم ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کیوریٹیو ٹریٹمنٹ، اور ایک کو کہتے ہیں، مجھے ذہن میں نہیں، ایک کو کیوریٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے کہ انسان ٹھیک ہو جائے، بیماری لگ جائے تو، ایک جسے آسان زبان میں چلے سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔